بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں کافی ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادا۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے احمد بیٹا، تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ نہیں دادا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، اگر تم ٹھیک لگ رہے ہوتے تو میں پوچھتا کیوں؟ ٹھیک بتاؤ کہ کھانا ٹھیک سے کھا رہے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی دادا، کھانا تو صحیح سے کھا رہا ہوں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کچھ تو بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ دیکھو، صبح کا ناشتہ تم میرے ساتھ کرتے ہو اور رات کا کھانا بھی تم میرے ساتھ کھاتے ہو۔ بچہ دن کے کھانے کے پیسے میں تمہیں دے کے جاتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم دن میں کیا کھاتے ہو؟ وہ دادا، میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا۔ ہیں؟ کیوں نہیں کھاتے؟ اور جو کھانے کے پیسے میں دے کے جاتا ہوں اس کا کیا کرتے ہو؟ دادا وہ پیسے میں جمع کر رہا ہوں۔ ہیں؟ پیسے جمع؟ وہ کس لیے؟ دادا، میری ایک خواہش ہے جسے پورا کرنا ہے۔ ایسی کون سی خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے تم کھانا چھوڑ رہے ہو؟ دادا رہنے دینا، پھر کبھی بتاؤں گا۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے۔ ٹھیک ہے دادا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ارے آرام سے بیٹا، آرام سے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ عمرہ سیونگ باکس؟ دادا، میں زندگی میں ایک بار ضرور مدینہ جانا چاہتا ہوں، اسی لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، کیونکہ بس یہی دل میں ارمان ہے۔ دادا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ واللہ ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اور دادا، امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ واہ 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 واہ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ اچھے کپڑے اور کھلونے لینے کے لیے تم پیسے جمع کر رہے ہو اور تمہیں مدینہ جانا ہے۔ بیٹا، مدینے جانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ پہلے پڑھائی کرو، بڑے ہو جاؤ، پھر جہاں دل چاہے چلے آنا۔ اور جو تم نے اتنے سارے پیسے جمع کیے نا، وہ تمہارے علاج میں کام آ جائیں گے۔ نہیں دادا، یہ پیسے میں نے مدینہ جانے کے لیے جمع کیے ہیں اور یہ میں کسی اور کام میں خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ دادا، آپ کو نہیں معلوم کہ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ سنا ہے وہاں کی فضا بھی خوشبودار ہے، مٹی بھی پاکیزہ ہے، بلکہ کہتے ہیں وہاں کی خاک بھی خاک شفا ہے۔ پتہ ہے دادا، میں ہر رات جب سوتا ہوں تو مدینے کے خواب دیکھتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اللہ پاک جلدی سے میرا گلہ بھر جائے تاکہ میں مدینہ دیکھ لوں۔ وہ آج
जाओगे कैसे? तुम तो देख भी नहीं सकते और अभी तुम गिरते गिरते बचे हो बेटा। अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे साथ वहां कोई हादसा हो गया तो। दादा, वहाँ मौत मिलना तो हर आशिक की तमन्ना होती है, और मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ? मैं वहाँ की पाकीज़ा हवाओं को महसूस तो कर सकता हूँ, वहाँ की मुबारक गलियों में घूम तो सकता हूँ, वहाँ की शिफा देने वाली मिट्टी को चूम कर आंखों से लगा तो सकता हूँ। और दादा, जो मदीने पाक जाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करता है, उसके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब हो जाती है। और दादा, मदीने जाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत करीम हैं, वो कभी अपने मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाते। और दादा, क्या मालूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमा दें और मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, और फिर मैं जी भर कर गुंबद खज़रा को देख सकूं। अब मुझे समझ में आया कि तुम मदीना क्यों जाना चाहते हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा है मदीना। मैं बदनसीब, अपनी पूरी जिंदगी दुनियादारी में गुजार दी। वैसे तुम्हें मदीने के बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? दादा, ये सब दावत इस्लामी की बरकतें हैं, जिसने मेरे दिल में मदीने की मोहब्बत पैदा की है। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है, स्पेशल पर्सन्स, जिसने हम जैसे बच्चों के लिए अलग से मदरसतुल मदीना बनाया है, जहाँ कुरान करीम के साथ इल्म दीन भी सिखाया जाता है। और दादा, दावत इस्लामी वाले तो किसी न किसी बहाने से मदीने का जिक्र करते रहते हैं, यहाँ तक कि इनके डिपार्टमेंट के नामों में भी मदीने का जिक्र होता है। और दादा, दावत इस्लामी वाले तो तसव्वुर मदीना की महफिल भी सजाते हैं, जहाँ मदीने की बातें होती हैं और कलाम पढ़े जाते हैं, और उन्हीं ख्यालों में गुम कई आशिक मदीने की याद में तड़प रहे होते हैं। दिल में नबी की यादें, लब पर नबी की नातें, जाना तो ऐसे जाना सरकार की गली में, यही रस्म आशिकी है, यही शान बंदगी है, सर रख के ना उठाना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाजी, समझेंगे हम नियाजी, उनकी करम नवाजी, जिस दिन हुए रवाना सरकार की गली में। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाते गए आशिक को यादे मदीना मदीना मदीना। दादा, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप और मैं साथ मदीने चलें? बेटा, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे घर देखना है, अपने काम को देखना है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। दादा, मदीने जाने से सारे काम बन जाते हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि मदीना शहर ही ऐसा है। मिटते हैं जगह भर के आलम मदीने में, बिगड़े हुए बनते सब काम मदीने में। बेटा, तुम्हारी बातों और मदीने जाने की तड़प ने अब मुझे भी तड़पा दिया। अब हम मिलकर पैसे जमा करेंगे और एक साथ मदीने जाएंगे। इंशाअल्लाह दादा, हम जरूर मदीने जाएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बुलाएंगे और हम गुनगुनाते जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़हे क़िस्मत मदीने जा रहा हूँ, ज़हे क़िस्मत मदीने जा रहा हूँ, सआदत कैसी आला पा रहा हूँ। वाकई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना वो शहर है जिसकी शान में दुनिया की बहुत सारी ज़बानों में कसीदे लिखे गए। दुनिया में अगर किसी शहर की शान में, उसकी याद में कसीदे सबसे ज़्यादा लिखे गए होंगे तो वो मदीना है। करोड़ों आंखें जिसको देखने के लिए अश्कबार रहती हैं। जो मदीने होकर आया है वो भी बेचैन है और तड़पता है। जिसने मदीना देखा नहीं है उसकी भी तड़प दीदनी है। सुभान अल्लाह, मदीने जाने की तमन्ना हर आशिक रसूल के दिल में होनी चाहिए। सच्ची बात यह है
کہ جس کو مدینے کا شوق نہیں ہے، جس کی آنکھ یاد مدینہ میں نہیں بہتی ہے، جس کا دل یاد رسول میں نہیں تڑپتا ہے، اس کو اپنی آنکھ کا اور اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ خدا کی قسم یہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑا کمال کا ماحول ہے۔ آج کوئی دنیا کے نظاروں کے پیچھے پاگل ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو حسن چاہیے، کسی کو دنیا کی رنگینیاں چاہیے، مگر یہ کمال کا ماحول ہے دعوت اسلامی جو آج کے ایسے گلیمرائز پرفتن دور میں بھی کروڑوں آنکھوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کر رہا ہے، کروڑوں دلوں کو بے قرار کر رہا ہے۔ ارے جو لندن اور پیرس کے خواب دیکھتے تھے ان کو آج دعوت اسلامی نے مدینہ مدینہ کرنا سکھا دیا ہے۔ تڑپتے ہیں لوگ، آنسو بہاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے دیکھا ہے۔ ارے جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی مدینے جانے کو تڑپ رہا ہے۔ اور یقین کریں ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی برکت سے ہمیں یہ شوق ملا اور اب ہم بار بار مدینے جاتے ہیں۔ اب ہم پہلے مدینے جانے کا سوچتے بھی نہیں تھے اور اب زندگی کا مقصد ہی ایک بن گیا ہے کہ کب بلاوا آ جائے اور کب آقا کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اب یہاں میں ان لوگوں سے ضرور بات کرنا چاہوں گا جو جب ان سے کہا جائے کہ آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے مدینہ نہیں دیکھا، آپ کیوں نہیں جاتے، وہ بہانے کرتے ہیں کہ جناب گھر کے کام کاج ہیں، ابھی ذمہ داریاں بہت ہیں، ابھی مسائل بہت ہیں۔ میں سچ بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، مدینے نہ جانے کے بہانے نہ کرو، ارے مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا کرو کہ بس موقع مل جائے، کچھ آسرا بنے، کچھ راستہ کھلے اور جلد آقا کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ وہاں شفاعت کا وعدہ ہے۔ میرے آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ علماء فرماتے اس حدیث میں 3 بشارتیں ہیں۔ ایک تو جس نے روضے کی زیارت کی اس کو نبی پاک کی شفاعت ملے گی، دوسرا انعام یہ ہے کہ شفاعت اس کو ملے گی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ گویا مدینے جانے والے کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ شفاعت ملے گی، فرمایا شفاعتی، میری شفاعت ملے گی۔ ارے قیامت کے دن تو اور انبیاء، علماء اور جناب شہید، حافظ قرآن، بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے، مگر اے زائر مدینہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شفاعت جو ہے میرے آقا نے وعدہ فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود نبی پاک شفاعت فرمائیں گے۔ پھر ہم کیوں نہ مدینے جانے کو تڑپیں، پھر ہم کیوں نہ مدینہ پاک جانے کو مچلیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ زندگی کا شوق ہی ایک بنا لیجئے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔